مجھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو ہر چیز 3 دن میں منوا لیتا ہوں، دیر ہو جائے تو 9 دن، دیر ہو جائے تو 11 دن۔ کہا 11 دن میری آخری، اس نے جو لفظ کہا نا وہ اچھا لگا مجھے لفظ، 11 دن میں میری آخری سیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میری سیٹی گم ہو جاتی ہے، وسل ہوتی نہیں، وسل سیٹی، اس کے بعد گم ہو جاتی ہے، یعنی پھر مجھے بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس 11 دنوں میں میرا کام ہو جاتا ہے۔ کون سی چیزیں آپ نے بتائے نہیں تھے؟ 2 نفل پڑھیں، 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، اس طرح 12,000 اور 12 دگانے بتائے نہیں تھے؟ ہاں، میرے تو کام بن جاتا ہے، میرا تو ان نفلوں پہ اتنا یقین ہے۔ کہنے لگے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، یہ بتا دو۔ اور پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے آپ کی بات مجھے ہر جگہ کام آتی ہے، ہوں یقین والے اور دھیان والے، بس یقین والے اور دھیان والے یہ نفل، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، اس کے ساتھ اللہ نے عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں، جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے، لکھ لے اپنے نوشتے پہ، لوح محفوظ پہ، جا خود لکھ لے۔ تو یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نا، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے جا خود لکھ لے۔ اور یہ نفل، چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے مسائل ہیں، کوئی رشتوں کے مسائل ہیں، دکھ کا غم سہنا ہے، تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے۔ 2 نفل دھیان والے پڑھے، حاجت کی نیت سے توجہ والے پڑھے، اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مائی میرے پاس آئی، بوڑھی تھی، موٹاپا تھا، یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے درد، جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، ان کو یہ درد تھا۔ مجھے کہنے لگی درد اتو اٹھتی ہے تو چل دی ہے، اتنے تک آندی ہے۔ اب یہ سنا کے کہنے لگی، میں نے اپنی بہن سے کہا، بہن دیکھ گل سن، آپا مل جائیے، تیری دھی میرا پتر ہے، تو رشتہ کر لئیے۔ حکیم صاحب تسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ پہ، اچھا میں سڑیا کہ درد نہ اتو چل دی ہے، اتوں میں چل دی ہے، گوڈا میرا پٹھیا نہیں جاندا، پیشاب لئی ورتیا نہیں جاندا، اچھا میں بہن نو کیا، میں دیکھ بہن گل سن، آپا نا رشتہ کر لئیے، تیری دھی میری عمرہ اتے تلے کوئی مسئلہ نہیں، اے ہوندیاں رہندیاں اتے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گل چل رہی ہے، بہن مانتی نہیں۔ اچھا درد نہ میں چاہ کہ میں نے پھڑ لیا میری ٹانگ، بالکل نہیں ہوندی، اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا، وہ بھی ایک درد تھا نا، اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے، اولاد ایک درد ہوتا ہے، جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچیں پتہ نہیں کتنی دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو میرے اوپر ایک چیز کھلی، کس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے نا ایک چیز کھلی، وہ یہ کھلی، اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسین مین ان کے استحضار سے پڑھیں گے، اس کی طاقت لاکھ ہزار کروڑ ارب بڑھ جاتی۔ اب یہ استحضار کیا ہے، اس کو ذرا میں کھولوں گا۔ اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیں، وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا، گھنٹہ اور لگ جائے گا، دکھی تو ویسے ہیں، دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے، تو ایک دکھ اور لے لیں پڑھائی کا، توجہ کا۔ کیوں؟ توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، پڑتا ہے۔ ایک درویش تھے، انہوں نے 700 والیوم 700 جلدیں لکھی صرف بسم اللہ کی با پہ، بسم اللہ کی صرف بے پر، جسے بے با کہتے ہیں، 700 جلدیں لکھی کہ بسم اللہ کی با کے اندر کیا کائنات کے راز پوشیدہ ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے اولاد نہیں ہے، جائیداد بہت ہے، اور میرے قریب والوں کی جائیداد پہ نظر ہے، حتیٰ کہ میرے رشتہ داروں نے جائیداد تقسیم کر بھی لی ہے، وہ تیرا، یہ بڑا ہو گیا ہے، وہ میرا،
وہ تیرا وہ میرا. اور بعض اوقات تقسیم پہ جھگڑا بھی ان کا آپس میں ہو جاتا ہے. نہیں میں تو یہ لوں گا, یہ مر جائے گا, وارث تو ہے کوئی نہیں, وہ کہنے لگا میں یہ لوں گا, یعنی یہ مرا نہیں ہے, ان کے جھگڑے پہلے شروع ہو گئے. میں نے انہیں کچھ ترتیب اسباب کی بتائی اور پھر میں نے ان سے کہا اگر آپ کو ایک عمل بتاؤں جس میں ہے مشقت مشقت مشقت, اس کو کر لیں, روز کر لیں, تیسرے دن کر لیں, ہفتے میں ایک بار کر لیں, اور اس کو چند بار کر لیں, پر کریں ایسے کہ ہڈیاں بھی تھک جائیں, جسم بھی تھک جائے, دماغ بھی تھک جائے, حلق بھی خشک ہو جائے. حلق خشک ہو جائے. اس عمل کی مشقت کا اثر جسم پہ پڑے. بس اب میری الفاظ آسان ہے. اس عمل کی مشقت کا اثر, اور اگر اس عمل کی مشقت کا اثر تیرے جسم پہ نہیں ہے پھر سمجھ لے کہ عمل عرشوں پہ نہیں گیا, بس آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے. آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے, لٹکا ہوا ہے, عرشوں پہ نہیں گیا. اب اس بات کو آپ دل میں دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر کس پہ ہو؟ جسم پہ. بس یہ ذرا دہرائیں دل میں, اور 3 دفعہ دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر دل, جسم, پٹھے, ہڈیوں پہ, گھٹنوں پہ, زبان خشک ہو جائے, جسم پہ ہو اس عمل کی مشقت کا. میں نے اس کو یہ سمجھا دی. آج بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا, ان کا کام بنا یہی نفل. انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا. آپ اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ بالکل آسان عمل ہے تو وہ تھوڑی سی مشقت میں خود چھوڑ دیتے. میں نے پہلے بتا دیا کہ اس عمل کی مشقت لیں, توجہ میں, دھیان میں, پڑھنے میں, یکسوئی میں. اس عمل کی مشقت لیں, توجہ میں, دھیان میں, یکسوئی میں لیں. انہیں میری بات سمجھ آ گئی, میں نے سمجھایا انہیں. اور جب اس عمل کی, اب ذرا غور سے سنیں جو میں آپ کو اپنا راز بتا رہا تھا, اب آپ کو سمجھ آئے گا. جب اس عمل کی مشقت اپنے دل پہ, توجہ پہ, دھیان پہ, ذہن پہ, دل پہ, پٹھوں پہ لیں گے, پھر اس کا نور کھلے گا, اس کے لفظوں کے اسرار کھلیں گے. کیا لفظ کہا میں نے؟ اس کا نور کھلے گا, اس کے لفظوں کے اسرار, راز کھلیں گے, راز, ہاں کھلیں گے. پھر اللہ کی جیتی جاگتی حیرت انگیز مدد جیگتی جاگتی آنکھوں سے نظر آنا ہی شروع ہو جائے گی. اور لفظ اسم ذات اللہ, کیا کمال ہے. ایک دفعہ اللہ کہا ایسے ہے جیسے نا کسی پتھر کو, پیسے کو پھینچو تو وہ نیچے جا رہا شفاف پانی میں نظر آ رہا. ایسے اللہ کہا ایسی گھلتے 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 جسم میں اس کا سرور اور سکون جا رہا. اس عمل کی مشقت لیں, جیسے حجویری محل میں اینٹیں, پتلی پتلی اینٹیں اٹھا کے اللہ اکبر نیچے چلا گاہوں میں لگانے والے, اور وہاں کی صفائیاں وہاں کی سمیٹنے والے, ایسی اس کی مشقت اپنے اوپر لیں. دیکھیں ایک پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1000 جو پورا کرنا ہے, 1000 جو پورا کرنا ہے. ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی با, اس کی سین, اس کی میم, اس کا ایک ایک حرف اور لفظ اللہ, اور اس کا الرحمن اور اس کا الرحیم, اور اس کی فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں, اترتی چلی جائیں. درمیان میں وضو کی حاجت ہے, وضو تازہ بنا لے, پانی پینے کی چاہت ہے کو پانی پی لے, پر اس کو توجہ ہو, اونگ نہ ہو, نیند نہ ہو اور غفلت نہ ہو. یہ میرے اوپر چیز اللہ نے کھولی اپنے نام کی برکت سے, یہ کھولی. اور اس کو اس توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس پڑھیں ڈوب کے,
نہ ادھر دھیان، نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو، کچھ بھی نہ ہو، یکسوئی یکسوئی یکسوئی، کوئی چیز سامنے نہ۔ ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، وقت زیادہ لگ جائے گا، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ وہ کیا سمجھائیں؟ تو زندگی میں دکھ گزارتے گزارتے، زندگی کی تکلیفوں میں وقت گزارتے گزارتے دل تجھے پتہ ہے تو کہاں سے کہاں نکل گیا، تیرا وقت تیری زندگی ایسے گزر گئی، کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اے دل، تھوڑی سی یہ مصیبت نہیں، یہ مشقت نہیں، تھوڑی سی یہ برداشت کر لے، چلو مشقت ہی کہہ دے، یہ برداشت کر لے۔ اس دل کو سمجھانا ہی ہے تھوڑا سا، اور کچھ نہیں کرنا۔ بس جب دل کو سمجھائیں گے نا، یہ نفل عرشوں سے فیصلہ کرواتے ہیں۔